بہت کچھ سیکھا. اور یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موقع نہیں ملا یہ ترتیب دینا سال کا. صدیق اکبر کی بھی 2 سال 7 مہینے کے قریب خلافت رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مصر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا اور فرمایا ابو موسیٰ یہ حکم 15 شعبان سے نافذ العمل ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں خط لکھا مدینے امیر المؤمنین یہ 15 شعبان جو گزر چکا ہے اس سے یا آنے والے 15 شعبان سے. حضرت عمر فاروق کے کان کڑے ہو گئے. کہا یہ تو ابو موسیٰ اشعری نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف میری توجہ دلائی کہ واقعی کون سا 15 شعبان گزرے ہوئے آنے والے. فوراً صحابہ کرام کے اجلاس بلایا اور جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام سب موجود اور 10 مبشرہ صحابہ کرام حضرت عثمان حضرت عمر خطوطی حضرت عثمان حضرت علی بڑے بڑے اصحاب رسول سب موجود تھے. فرمایا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی کہ کون سا. آئیے اس پر سوچتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہو. اب اس پر مسلمانوں نے سوچ بچار شروع کر دی کہ اسلامی سن کا آغاز کیسے کیا جائے اور کب سے شروع کیا جائے. تو بعض رائے یہ آئی حضرت جیسے کہ وہ ایک سلسلہ جنوری فروری والے کی طرف اشارہ کیا وہ چل رہا ہے اسی ترتیب سے چلائے. فرمائے نہیں یہ مشابہت ہو جائے گی عیسائیوں کے ساتھ. اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اسی کو. یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ نہیں اسلام کا الگ تشخص ہونا چاہیے ہمارے الگ ماہ و سال ہونے چاہیے. تو اس سلسلے میں بعض صحابہ کرام کی یہ تجویز آئی کہ حضرت پھر یوں کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے آپ کی پیدائش والے مہینے کو ہی سال کا پہلا مہینہ قرار دے کر اسلامی سال کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے ربیع الاول سے کیا جائے. فرمایا عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں اس کو بھی رہنے دے مشابہت نہیں کرنی ہے اپنی الگ شان. بعض صحابہ کرام کی تجویز ہے امیر المؤمنین یوں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال انتقال فرمایا اسی سال انتقال والے دن سے ہم اپنے ماہ و سال کا آغاز کرتے ہیں. آپ نے اس کو بھی رد فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ جس سال یا جس مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ کس قدر غم کا سال تھا کس قدر افسوس کا سال تھا. اور پھر ہر سال جب وہ دن آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تازہ ہو جایا کرے گا. پھر مسلمانوں کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے آ جایا کرے گی. نہیں اس طرح غم کا اظہار مناسب نہیں ہے. پھر متفقہ طور پر چند اصحاب رسول کی طرف سے یہ تجویز آ گئی حضرت ہجرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب جو ہجرت کی اس ہجرت نے ایک انقلاب برپا کر دیا. ایک ایسا انقلاب آیا کہ گویا اسلام یعنی ایک جلوت سے خلوت میں آیا. یعنی جو خالی مکے تک محدود تھا مدینے آ کر اسلام پھیل گیا جگہ جگہ. اللہ نے اسلام کو وہ غلبہ مدینے میں عطا فرمایا کہ پھر اسلام غالب ہوتا چلا گیا. پھر معرکے ہوئے بہت سے علاقے فتح ہوئے بہت کچھ. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ہجرت نہیں کیا تھا آپ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کے پاس 5 فٹ کی زمین بھی اپنی نہیں تھی 5 فٹ زمین بھی اپنی نہیں تھی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے آ گئے اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہوا اس دن اسلامی سلطنت 11 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا تھا.